السلام علیکم، آداب، ست سری اکال۔ میں شہاب اختر، شاعری کا مدیر، جھریا، دھنباد، جھارکھنڈ سے کتاب دوستی کے تحت شعر و شاعری کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی۔ ندائے دل شعری مجموعہ زرینہ بیگم زریں صاحبہ کا۔ ندائے دل شعری مجموعہ ہے زرینہ بیگم زریں صاحبہ کا۔ شرح ورق پہ ایک شعر درج ہے، وہ آپ کے حوالے کہ میں نے تو بس وہ کہا جو میرے دل نے دی صدا۔ میں نے تو بس وہ کہا جو میرے دل نے دی صدا، یہ ندائے دل ہے، اس کو دل سے ہی پڑھیے حضور۔ یہ ندائے دل ہے، اس کو دل سے ہی پڑھیے حضور۔ زرینہ بیگم زریں ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو، حمیدیہ گرلز پی جی کالج الہ آباد، پریاگ راج۔ ندائے دل کو انتصاب انہوں نے کیا ہے اس پیکر اخلاص و محبت کے نام، جنہیں ہر ایک کی خوشی میں بے لوث شریک دیکھا۔ اشعار کوئی دیکھے بجھتی ہوئی شمع کا، آخر دم رخصت بھی کی جس نے ضیاء باری۔ والد محترم مرحوم محمد ادریس، جن کی دعاؤں نے ہمیں ایک باعزت مقام عطا کیا۔ میرے ماں باپ کی ہر وقت دعا ساتھ جو ہے، میرے دامن میں ستارے سے اتر آئے ہیں۔ میرے ماں باپ کی ہر وقت دعا ساتھ جو ہے، میرے دامن میں ستارے سے اتر آئے ہیں۔ شعر کہنے کا ہنر مجھ میں نہیں ہے زریں، دل کے جذبات خود الفاظ میں ڈھل آئے ہیں۔ شعر کہنے کا ہنر مجھ میں نہیں ہے زریں، دل کے جذبات خود الفاظ میں ڈھل آئے ہیں۔ میرے ماں باپ کی ہر وقت دعا ساتھ جو ہے، میرے دامن میں ستارے سے اتر آئے ہیں۔ شعر کہنے کا ہنر مجھ میں نہیں ہے زریں، دل کے جذبات خود الفاظ میں ڈھل آئے ہیں۔ اپنی بات کے تحت جو باتیں انہوں نے کہی ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں اور آپ سنیں۔ قارئین آداب، آج میں اپنا مجموعہ کلام ندائے دل پہلی بار ارباب ذوق کی خدمت میں پیش کرنے کی جرات کر رہی ہوں۔ میرے حقیر الفاظ میں ڈھلے ہوئے اشعار اگر حیات انسانی کے لیے مفید و کارآمد ثابت ہوئے تو زہ قسمت، زہ نصیب، کیونکہ شاعری اور زندگی میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ شاعر کے الفاظ گوں کیفیات کے ترجمان اور انسان کے اندرونی روح کا آئینہ دار ہوتے ہیں، جس میں سماج کے دل کی دھڑکن پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اس کے جذبات اکثر سالے زندگی کے تعمیر میں بھی معاون ہوتے ہیں۔ کتنے دلوں کے درد کو تنہا لیے ہوئے، کتنے دلوں کے درد کو تنہا لیے ہوئے، دنیا کو ڈھونڈتی ہوں میں دنیا لیے ہوئے، دنیا کو ڈھونڈتی ہوں میں دنیا لیے ہوئے۔ میں نے بھی اپنے گرد و پیش کے ماحول، مسائل، زمانہ، خصوصاً صنف نازک کے درد نہاں پر بہت غور و فکر کیا ہے اور بڑا گہرا مشاہدہ کرتے ہوئے شدید تکلیف محسوس کی۔ جب کبھی بہت مضطرب ہوئی تو انہیں اشعار کے قالب میں اتار دیا۔ جب انسانی مردہ ضمیر انسانیت سوز و مظالم سے سامنا ہوا تو کچھ نہ کر سکنے کی صورت میں تڑپ کر کسی نظم کی شکل دے کر اپنا بوجھ کچھ حد تک ہلکا کر لیا۔ شاعری کے مکتب میں افسوس کہ میرا کوئی استاد نہیں، لیکن میرے لیے باعث عزت و باعث مسرت بات یہ ہے کہ ہماری استاذہ نے اپنے حوصلہ بخش جملوں سے میری رہنمائی فرمائی، خصوصاً میری استاد جی وقار محترمہ ڈاکٹر ریحانہ طارق۔ ہماری استاذہ نے اپنے حوصلہ بخش جملوں سے میری رہنمائی فرمائی، خصوصاً میری استاد جی وقار محترمہ ڈاکٹر ریحانہ طارق، سابق پرنسپل حمیدیہ گرلز ڈگری کالج الہ آباد، اور محترمہ ناصح عثمانی صاحبہ، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو، حمیدیہ گرلز ڈگری کالج الہ آباد کی تجربہ کار نگاہوں نے مجھے اس طرف رغبت دلائی۔ مجھے وقتاً فوقتاً اپنے استادانہ حق کا استعمال کرتے ہوئے مختلف موضوعات دے کر نظم کہنے کا موقع عنایت کیا، جس کے سبب شاید میرے اندر اپنے کلام کو جمع کرنے کا شوق بیدار ہوا اور میں نے
جو اشعار تحریر کرتی بھی تھی تو باقاعدہ کہیں محفوظ کرنے پر سنجیدہ نہیں تھی۔ مذکورہ ہستیوں کی تاکید سے ہی اتنا کلام جمع ہو سکا اور دیگر احباب اس کے اشاعت کے بھی اصرار کرنے لگے، جن میں میری والدہ محترمہ سر فہرست ہیں، جو خود بھی شعر و ادب کی بے حد شائقین میں ہیں۔ خود شاعری بھی کرتی تھیں، لیکن ان کا کلام ایک حادثہ میں نظر آتش ہو گیا، ورنہ میں ضرور منظر عام پر لاتی۔ چند اشعار جو ان کے ذہن میں محفوظ رہے حاضر خدمت ہیں۔ تیرے عشق میں یہ سیکھا میرے جذبہ وفا نے، تیرے عشق میں یہ سیکھا میرے جذبہ وفا نے، میری جان جائے جائے تیری آن پر نہ آئے، میری جان جائے جائے تیری آن پر نہ آئے۔ اور پھول چن چن کے پرویا جسے مالا کی طرح، پھول چن چن کر پرویا جسے مالا کی طرح، ایک ہی پل میں خزاں آ گئی مرجھانے سے، ایک ہی پل میں خزاں آ گئی مرجھانے سے۔ اور یاد محبوب بھی کتنی لطیف ہوتی ہے، یاد محبوب بھی کتنی لطیف ہوتی ہے، وہ گھڑی جیسے کہ جنت قریب ہوتی ہے۔ چند دیگر اشعار میں نے اس مجموعے کے آخر میں بعنوان والدہ کی قلم سے شامل کیے ہیں۔ ان کی یہ خوبی مجھے اللہ نے ودیعت کی کہ ان کی دلی خواہش تھی کہ میرا کلام شائع ہو، جو خواہشات وہ خود پوری نہ کر سکیں، میری ذات میں اس کی تکمیل ہوتے دیکھنا ان کا خواب بن گیا۔ اللہ ان کی یہ آرزو پوری کرے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ جلد از جلد میں ان کے ہاتھ میں اپنا یہ مجموعہ ان کے مبارک ہاتھوں میں رکھ سکوں، آمین۔ میں اپنی پہلی شاعرانہ کاوش کے متعلق یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ حمیدیہ گرلس ڈگری کالج الہ آباد کے زمانہ تعلیم میں جب میں BA کی طالبہ تھی، میرے مشفق استاد مرحومہ ڈاکٹر نسیم بانو صاحبہ ریڈر صوبہ اردو نے ایک خود نوشت کلام کے مقابلے کا انعقاد کیا، جس میں مجھے اپنی خود نوشت نظم بول اے زندگی پیش کرنے کا موقع ملا، اور اول انعام سے مشرف ہونا میرے لیے باعث صد حوصلہ رہا۔ میں ہمیشہ مذکور رہوں گی کہ مرحومہ استاد نسیم بانو صاحبہ نے جس ادبی ذوق کے فروغ کے پیش نظر اس طرح کے پروگرام آراستہ کرائے، اس نے مجھ ناصیز کو بزم شاعری میں پہلا قدم رکھنے کا موقع عنایت کیا۔ اللہ انہیں اپنی جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں عمیق دل سے بطور خراج عقیدت صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ فروغ علم کا گوہر ہماری باجی نسیم، فروغ علم کا گوہر ہماری باجی نسیم، ادب کے علم کی رہبر ہماری باجی نسیم، پڑھیں گے اور پڑھائیں گے جب ادب کی بات تو یاد آئیں گے بے اختیار باجی نسیم، پڑھیں گے اور پڑھائیں گے جب ادب کی بات تو یاد آئیں گے بے اختیار باجی نسیم۔ ایک اور بات جسے عرض کیے بغیر میں بات ختم نہیں کر سکتی وہ یہ کہ پہلی مرتبہ مجھے اپنے کالج کے سابق پرنسپل محترمہ ڈاکٹر ریحانہ طارق صاحبہ کی کاوشوں اور ذوق ادب پروری کے زیر عمل مورخہ 9 مئی 2012 کو NCZCC ALLD میں مشاعرہ شاعرات کے بزم میں بطور شاعرہ پہلی حمد تیری حمد کیسے بیاں کروں اور غزل یہ فضا ہے میلی کیوں پیش کرنے کا خوبصورت موقع ملا۔ اس ضمن میں ان تمام معتبر ہستیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی جنہوں نے اسکول، کالج اور یونیورسٹی سطح پر میری تعلیم اور تربیت پر اپنی حد درجہ دعائیں، شفقت و رہنمائی اور اپنی شخصیت کی عکس ریزی سے میری آبیاری میں اہم رول ادا کیا۔ جن میں چند معتبر نام کا ذکر کرنا اپنا فرض سمجھتی ہوں، ان میں ہمگیر شخصیت کے حامل ہماری مینیجر محترمہ تزین احسان اللہ صاحبہ، محترم پروفیسر عبدالحامد صاحب، محترمہ پروفیسر شبنم حمید صاحبہ، مرحومہ ڈاکٹر رفعت عشرت صاحبہ، مرحومہ ڈاکٹر عزیز فاطمہ صاحبہ، محترمہ نصرت بانو صاحبہ، لیکچرار ہندی حمیدیہ گرلس انٹر کالج الہ آباد، ڈاکٹر یوسفہ نفیس صاحبہ، پروفیسر عباس رضا نیّر جلال پوری صاحب جو صدر صوبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی اور مشہور اور معروف شاعر بھی ہیں، جنہوں نے چند سال کی ملاقات میں بھائی جیسے پاکیزہ رشتہ کو بخوبی پاس رکھتے ہوئے اپنا پرخلوص تعاون عطا کیا۔ میری خوش بختی کہ انہی کے زیر نگرانی میں نے اپنا PhD کا مقالہ مکمل کیا۔ مختصراً یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ میرے والدین کے علاوہ میرے استاذہ نے ہی میرے خوابوں کی دنیا کی راہیں ہموار کی اور گامزن رہنے کا حوصلہ بخشا۔ میں ان کی ہمیشہ ممنون رہوں گی۔
اس مجموعے میں تقریباً 100 سے زائد غزلیں، چند نظمیں، حمد و نعت، سلام، مناجات، خراج عقیدت، نذران تہنیت اور چند متفرقات شامل ہیں۔ میں ہرگز کوئی اعلیٰ پایا کی شاعرہ نہیں، لیکن فطری ذوق سخن بچپن سے موجود تھا، اور خوش بختی سے اردو مضمون کا طالبہ اور استاد بننے کا موقع بھی اللہ نے عطا فرما دیا۔ لہٰذا اردو سے والہانہ لگاؤ شدید تر ہوتا گیا، اور میں نے تمام قلبی واردات کو اپنی شاعری کا جزو خاص بنا لیا۔ جس طرح محسوس کیا، من و ان صفحہ کرتاس پر بکھیر دیا۔ اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہو سکی، اس کا فیصلہ آپ قارئین ہی کریں گے۔ خامیاں تو ضرور ہوں گی، کیونکہ کوئی بھی تخلیق صرف خوبیوں کا مجموعہ نہیں ہوتی، اور میں ناچیز تو قطعی خوش فہمی کا شکار نہیں۔ بہرحال کلام حاضر خدمت ہے۔ آپ کے مفید مشوروں، تاثراتی کلمات اور اصلاح کی متمنی ہوں، تاکہ آئندہ میری شاعری میں اور نکھار آ سکے، اور اگلے ایڈیشن میں وہ میرے مجموعے کی زینت بن سکے۔ میں ان معزز دوست و احباب، اپنے شریک حیات اور اپنے گھر کے محبوب ہستیوں کی پرخلوص بے لوث چاہتوں کی بے صمیم قلب شکر گزار ہوں، جن کی دعاؤں، شفقتوں اور رہنمائی کی بدولت خدا نے مجھے اس زمین پر کھڑے ہونے اور سر اٹھا کر چلنے کی سعادت عطا فرمائی۔ میں اس کلام کے اشاعت میں معاون اپنے شاگردہ سازیہ غلام انصاری، الفرید کمپیوٹر سینٹر، ایجوکیشنل پبلک ہاؤس اور دیگر شرکاء کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا کرے، آمین۔ اس موقع پر مجھے یہ رنج ازحد ہے کہ میرے والد مرحوم محمد ادریس، جو میری تمام کامیابیوں کا خواب لیے ہی اس دنیا سے رحلت کر گئے، آج میری کامیابی پر بے حد خوش ہوتے۔ اس موقع پر مجھے یہ رنج ازحد ہے کہ میرے والد مرحوم محمد ادریس، جو میری تمام کامیابیوں کا خواب لیے ہی اس دنیا سے رحلت کر گئے، آج میری کامیابی پر بے حد خوش ہوتے، لیکن میں اس خوشی سے محروم رہ گئی۔ بس خداوند قدوس سے ملتجی ہوں کہ جس جاں فسانی اور شفقت و محبت سے انہوں نے ہماری پرورش کا حق ادا کیا، اللہ انہیں اپنی جوار رحمت میں رکھے، انہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام سے سرفراز فرمائے، آمین۔ خاکسار زرینہ بیگم زریں، ایسوسیٹ پروفیسر، شعبہ اردو، حمیدیہ گرلز پی جی کالج، الہ آباد، پریاگ راج، برکھا 20 جولائی 2020۔ ندائے دل شعری مجموعہ کی شاعری کے حوالے سے ہم ایک پیش خدمت ہے ڈاکٹر زرینہ بیگم زریں صاحبہ کا کہ تیری حمد کیسے بیاں کروں، مجھے کچھ تو علم و کمال دے۔ تیری حمد کیسے بیاں کروں، مجھے کچھ تو علم و کمال دے۔ میں تیری زمیں کی خاک ہوں، مجھے موتیوں میں تو ڈھال دے۔ میں تیری زمیں کی خاک ہوں، مجھے موتیوں میں تو ڈھال دے۔ اور تو ہی ساخ برگ و ثمر میں ہے، تو شجر میں ہے تو حجر میں ہے۔ تو سبھی کے فکر و نظر میں ہے، مجھے وہموں سے نکال دے۔ مجھے معجزہ تو عطا نہ کر مگر ایک سجدہ چشم تر۔ مجھے معجزہ تو عطا نہ کر مگر ایک سجدہ چشم تر۔ جو خطاؤں کا کرے درگزر، میری آخرت کو سنبھال دے۔ جو خطاؤں کو کرے درگزر، میری آخرت کو سنبھال دے۔ تیرا ذکر ہی میرا ذوق ہو، تیری فکر ہی میرا شوق ہو۔ تیرا ذکر ہی میرا ذوق ہو، تیری فکر ہی میرا شوق ہو۔ حق بندگی وہ ادا کروں کہ زمانہ میری مثال دے۔ حق بندگی وہ ادا کروں کہ زمانہ میری مثال دے۔ میں جیوں تو حسن عمل ملے، یہی مجھ کو زیادہ سفر ملے۔ میں جیوں تو حسن عمل ملے، یہی مجھ کو زیادہ سفر ملے۔ کہ فنا کے بعد بقا ملے، کوئی ایسا حسن و کمال دے۔ کہ فنا کے بعد بقا ملے، کوئی ایسا حسن و کمال دے۔ تو رؤوف ہے، تو رحیم ہے، تو قدیر زریں حقیر ہے۔ میں ہوں بے خبر تو نواز دے، مجھے معصیت سے نکال دے۔ تو رؤوف ہے، تو رحیم ہے، تو قدیر زریں حقیر ہے۔ میں ہوں بے خبر تو نواز دے، مجھے معصیت سے نکال دے۔ تیری حمد کیسے بیاں کروں، مجھے کچھ تو علم و کمال دے۔ میں تیری زمیں کی خاک ہوں، مجھے موتیوں میں تو ڈھال دے۔
मदह रसूल एक नात पेश खिदमत है। हुजूर आपसा देखा नहीं ज़माने में, हुजूर आपसा देखा नहीं ज़माने में, बसर भी आपसे होते हैं क्या ज़माने में। और जो बन के आए नबूवत के आखिरी पैगाम, जो बन के आए नबूवत के आखिरी पैगाम, खुलूस व महर को अज़मत दिया ज़माने में। और कहीं पे तलहा व यासीन कहा, कहीं महबूब, कलाम पाक है शाहिद तेरा ज़माने में। और खुदा ने जिनको किया मेहमा सब मिराज, वो लाए तोहफ़ा इंसानियत ज़माने में। और नहीं है मुझसे मदा आपकी करूँ मुमकिन, खुदा ने आपको अज़मत जो दी ज़माने में। और जो दुश्मनों के लिए भी पनाह था ज़री, उन्हीं का भूल गए दर्स हम ज़माने में, उन्हीं का भूल गए दर्स हम ज़माने में। एक गज़ल पेश खिदमत है कि कुछ तो रिश्तों में थी अना उसके, कुछ तो रिश्तों में थी अना उसके, वरना ये फासला नहीं होता। कुछ तो रिश्तों में थी अना उसके, वरना ये फासला नहीं होता। दिल बहुत चाहता है सच कह दें, दिल बहुत चाहता है सच कह दें, क्या करें हौसला नहीं होता। कुछ तो रिश्तों में थी अना उसके, वरना ये फासला नहीं होता। दिल बहुत चाहता है सच कह दे, क्या करे हौसला नहीं होता। आदमी आदमी से खायफ है, इससे बढ़कर गिला नहीं होता। आदमी आदमी से खायफ है, इससे बढ़कर गिला नहीं होता। हम बुलंदी पे जा तो सकते थे, राहजन गर मिला नहीं होता। हम बुलंदी पे जा तो सकते थे, राहजन गर मिला नहीं होता। और ज़िंदगी रायगा गुजर जाती, दर्द का काफ़िला नहीं होता। ज़िंदगी रायगा गुजर जाती, दर्द का काफ़िला नहीं होता। प्यार ममता वफ़ा मरवत का ज़री कोई सिला नहीं होता। प्यार ममता वफ़ा मरवत का ज़री कोई सिला नहीं होता। और दूसरी गज़ल के चंद शेर मुलाज़ा फरमाएं कि जब किसी मोड़ पे हम दुनिया में तन्हा होंगे, जब किसी मोड़ पे हम दुनिया में तन्हा होंगे, याद करके तेरी उल्फत को पेशमा होंगे। जब कभी तुमको किसी मोड़ पे हो मेरी तलब, तुम पुकारोगे तो हम तुम पे ही कुर्बा होंगे। और तुम तो खो जाओगे दुनिया की हंसी वादी में, और हम मर के भी इस बज़्म में रुसवा होंगे। और जब मुझ पे गुज़र जाएंगे दुनिया के सितम, है यकीन ज़री वो इस वक्त पेशमा होंगे, है यकीन ज़री कि वो इस वक्त शाम होंगे। ये निदाए दिल से हमदनात और दो गज़लें डॉक्टर ज़रीना बेगम ज़री साहिबा का। और आने वाले एक कड़ी में मैं इनकी 10 गज़लें एक साथ आपके समातों के नज़र करूँगा इंशाअल्लाह। आज की महफ़िल में, शेर व शायरी की महफ़िल में, किताब दोस्ती की महफ़िल में बस यहीं तक। मैं शायरी का मुदीर शहाब अख्तर, झरिया, धनबाद, झारखंड से। खुदा हाफिज़, सब्बा खैर।